بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود یہ سورت مکی ہے اور اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع ہی میں اللہ پاک کی طرف رجوع ہونے کا حکم ہے، ورنہ سخت عذاب ہوگا۔ کفار اگر چھپ کر یا اوڑھ کر بھی مخالفت کی بات کریں تب بھی اللہ کو علم ہو جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ وہ اس کے رہنے اور مرنے کے مقام سے واقف ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ عرش پر ہے، اور وہ تم کو آزماتا ہے کہ کون شخص اچھا کام کرتا ہے، اور کافر تو موت کے بعد کی زندگی سے متعلق آپ کی بات کو جادو کہتے ہیں، لیکن جب ان پر قیامت کے دن عذاب ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ آخرت کا مذاق اڑانا کیسا ہوتا ہے۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ اگر اسے کچھ راحت ملتی ہے اور وہ اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے، پھر اگر مصیبت کے بعد اس کو کچھ آرام مل جاتا ہے تو وہ پہلی کیفیت کو بھول جاتا ہے۔ یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ ثابت قدم اور عمل صالح والے لوگ مغفرت اور بڑا اجر پائیں گے۔ کفار کہتے ہیں کہ آپ پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا اور اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ وہ آپ کے قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اس جیسی صورتیں۔ دنیا کی خواہش کرنے والوں کو دنیا مل سکتی ہے، لیکن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا اور انہیں آخرت میں آگ ہی ملے گی۔ ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، لیکن بہت منکر ہوئے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ آخر ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ لوگ اپنی جان کو ہار بیٹھے، یہ اندھے اور بہرے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ایمان لائے، وہ آنکھ والے اور سننے والے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کے سرمایہ داروں نے حق کی قبولیت کا معیار مال و دولت کو سمجھ لیا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کا ساتھ دینے والے مفلس اور نادار ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، اور ایمان والوں کی غریبی اللہ کے نزدیک شرافت اور فضیلت کے منافی نہیں ہے، اور مال و دولت سے خدا کی خوشنودی خریدی نہیں جاتی۔ خدا کی رضا صرف اس کے احکام پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ایمان قبول نہ کیا سوائے کچھ لوگوں کے، تو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا جس پر اس قوم کے سردار ہنستے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہم پر ہنستے ہو اور ہم تم پر ہنستے ہیں، دیکھ لینا کس پر عذاب آتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے طوفان آنے لگا تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ہر جانور کا جوڑا اس کشتی میں رکھ لیں، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی اور جو ایمان لائے ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو سوار ہونے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میں الگ رہوں گا کسی پہاڑ سے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ آج سوائے اللہ کے حکم کے کہ جس پر اس کی رحمت ہو کوئی بچانے والا نہیں، لیکن وہ لڑکا نہ مانا اور ڈوب گیا۔ پھر جب طوفان ختم ہو گیا، تھم گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ گھر والوں کو بچائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بیٹا تمہاری اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں، نہیں، یعنی نجات کا دار و مدار نہ تو سرمایہ داری ہے اور نہ اہل میں سے ہونے پر ہے، وہ صرف عمل صالح پر موقوف ہے۔ یہ تمام واقعات ایسے ہیں جو پہلے آپ یا آپ کی قوم کو معلوم نہیں تھے۔ اب قوم عاد کا ذکر ہے کہ ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی بندگی کی تعلیم دی، استغفار اور توبہ کرنے کے لیے نصیحت کی، لیکن ان لوگوں نے اپنے خداؤں کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔
آخر ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لے آئے تھے وہ تو بچا لیے گئے اور بقیہ قوم تباہ کر دی گئی، اور آج بھی ان کے کھنڈر عبرت کی داستان سنا رہے ہیں، اور وہ لوگ دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہوئے۔ اب قوم سمود کی بربادی کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے انکار اور سرکشی کی، جس کا نتیجہ وہی ہوا جو اگلی قوموں کا ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت لے کر آئے تھے، حالانکہ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ فرشتے دراصل لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے۔ وہ قوم فحاشی میں مبتلا تھی۔ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، قوم ان کی طرف دوڑی تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں اس قوم کو بیاہ دینے کی پیشکش کی، لیکن وہ قوم پھر عذاب میں مبتلا ہوئی کہ ان کی بستی تہہ بالا کر دی گئی اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، یعنی اہل مدین دنیا پرست تھے، مال و دولت کے حریص تھے، اور شعیب علیہ السلام کی مسلسل تعلیم سے مطلق اثر نہ لیتے تھے۔ ناپ تول میں کمی بیشی ان کا شیوا تھا، اس طرح وہ حقوق العباد کو پامال کر رہے تھے۔ آخر ان پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ برباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون اور اس کے سرداروں کا انکار اور سرکشی کا نتیجہ بھی وہی دوزخ ہے۔ اس دنیا میں پھٹکار اور آخرت میں بھی پھٹکار ہے، اور مختلف قوموں پر جو عذاب آئے ہیں اور جن کا ذکر ابھی ہوا ہے وہ سب اسی لیے آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور یہی کچھ کیا جیسا کہ اب قرآن کے ساتھ ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منکروں کی پرواہ نہ کریں، اس راہ حق میں صبر و ثبات کے ساتھ رہیں۔ آزمائشیں ہوں گی لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اس کو سب کچھ معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔